لوگوں کو اکٹھا کر کے نکل رہے ہیں یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ ڈیٹ گزر چکی ہوتی ہے جس ڈیٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجنا تھا زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے، وہ ڈیٹ چلی گئی ہوتی، تو وہ فکر مند ہوتے ہیں، وہاں سے چند سردار کو اکٹھا اٹھاتے ہیں تو نکلتے ہیں مدینے کی طرف۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ مدینہ پہنچتے ہیں، جس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت ولید بن عقبہ کو، وہ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد، کیونکہ ان کی اس سے پہلے، اسلام سے پہلے اس قبیلے سے دشمنی تھی، روایتوں میں آئے ہیں وہ گئے، انہوں نے وہاں اس قبیلے کے باہر بہت سارے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے دور سے دیکھا، اچھا بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے خود ہی قیاس کیا شاید میرے قتل کے در پہ، ہماری اور ان کی پہلی دشمنی تھی، یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ واپس بھاگ کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ روانہ کیا، جاؤ خالد تحقیق کر لو کیا مسئلہ۔ حضرت خالد بن ولید صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں تو راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت حارث مدینہ پہنچ جاتے ہیں، بعض روایتوں میں حضرت خالد بن ولید جب یہاں سے جاتے ہیں تو راستے میں ملاقات ہوتی ہے۔ خیر جب تحقیق ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حارث کیوں زکوٰۃ سے انکار کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب انکار کیا؟ کہا ولید بن عقبہ کہتے ہیں انکار کیا ہے۔ کہا یہ تو ہمیں ملا ہی نہیں، یہ تو ہمارے پاس آئے نہیں، ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ولید سے پوچھا ولید کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں جب گیا تو یہ بہت سارے لوگ اپنے بستی سے باہر تھے، ہماری ان کی پہلی دشمنی تھی، چل رہی تھی زمانہ جاہلیت میں نے سوچا یہ قتل کے در میں۔ کہا ولید کیا ہو گیا؟ حارث سے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے؟ حارث نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو معلوم تھا آپ کا قاصد آئے گا، ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے، استقبال کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا۔ اچھا یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو قرآن کریم کی آیت نازل، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی شریر شخص کوئی خبر لے کر آئے اس کی خوب تحقیق کرو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ایسا ہو کسی قوم کے اوپر جہالت میں انجانے میں، یعنی بغیر تحقیق کیے ہوئے دعویٰ بول دیتے، پھر بعد میں پتہ چلتا یہ تو جھوٹ تھا۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہارے اندر ندامت ہو جاتی، شرمندگی ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ پہلے ہی عمل کیا تھا کہ خالد بن ولید کو کہا جانا دعویٰ مت بول، پہلے تحقیق کر لینا۔ اللہ تعالیٰ تمام کے نیک اور صالح اعمال کو قبول فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے ذات کا محاسبہ کرنا ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور آج ہم نے توبہ کی بھی عجیب و غریب شکلیں نکالی ہیں۔ چند لوگوں کو لایا کرائے پہ، ان کو کھانا کھلایا، بیٹھو کہ توبہ کرو، پر وہ رہے ہیں کہتے ہیں توبہ، گھر کے کھانا دار کی ہے یا گھر کا مالک ہے اس کی توبہ ہو رہی ہے، وہ توبہ کہاں سے ہوگی؟ وہ خود مانگ نہیں رہا، اس کو شرمندگی نہیں ہے۔ توبہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ جملہ فرمایا، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اور ہر ایک انسان کو، آپ یہ کیسے کر سکتے ہو کھانا کوئی اور کھائے اور بھوک آپ کی مٹ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ پانی کوئی پی رہا ہے، پیاس دوسرے کی بجھ رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو قبول دوسرے کی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ایک انسان کو ذاتی توبہ شرمندگی کا نام ہے، ایک انسان کو احساس ہو جائے قلب میں، پچھلے اپنے کاموں پہ، اپنے گناہوں پہ ندامت ہو جائے، حال میں، پریزنٹ میں اس کا یہ عزم مصمم ہو کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، ٹھیک، آئندہ کبھی نہیں گناہ، اور اس وقت یہ اللہ سے معافی مانگتا کہ اللہ تو معاف کر، میں آئندہ کبھی
کبھی نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہے۔ اگر دل میں یہاں آج توبہ کرنا کل پھر معافی مانگوں گا تو سمجھ لینا یہ توبہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ۔ کر لے آج توبہ کر لے، کل پھر گناہ کر لینا، نہیں، سچے من سے جب ہوگا کہ پچھلے گناہوں کے اوپر ندامت ہو اور پریزنٹ میں اللہ سے معافی مانگتا ہو، آئندہ عزم السمو میں اے اللہ میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، جو ہوا تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا اس مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اور ایک بات کہوں، اس کی کوئی اتنی الگ فضائل نہیں ہے، جمعہ جمعہ ہی ہے۔ اور رمضان المبارک میں چاہے پہلا دن ہو، بیچ والا دن ہو، آخری دن ہو، لیکن تاخراتوں کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ میں تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر تاخرات میں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل پڑھے، دعائیں مانگے، اس کے بعد تراویح پڑھے، صلاۃ العشاء پڑھے، اس کے بعد گھر میں جائیں کچھ تسبیح پڑھے، صبح اٹھے تہجد کی نماز پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا شب قدر میں۔ خالص ایک رات کو ٹارگٹ کر لینا بھی 27ویں کو ہی ہم نے جاگنا ہے اور کبھی نہیں جاگنا، یہ تصور غلط ہے۔ اور جس نے پابندی کے ساتھ رمضان مبارک کی مغرب بھی، عشاء بھی، صبح اٹھا جلدی کیونکہ تہجد کا موقع مل ہی جاتا ہے، نوافل پڑھ لیے اس وقت میں، اس کو تو رمضان میں شب قدر میں حصہ ملے گا ہی ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جھوٹ کو ترک کر، اخلاقی گراوٹوں جن کے اندر ہم مبتلا ہیں ان اخلاقی گراوٹوں سے باہر آ جائیں، اور یہ جو بغیر سند کی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان سے باہر آ جائے، حقیقی دین کو تسلیم کر لے، اس دین کو جو دین ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے ربط کو جوڑ دیں۔ ہمارے رب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں یا ان تعلقات میں درار پڑ گئی ہے، یا ہمارے رب جو ہمارے درمیان جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے فاصلہ بن چکا ہے، ان فاصلوں کو کم کریں۔ ہمارا رب جلدی مان جاتا ہے، اس سے مانگو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مغفرت کا خزانہ میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اللہ سے ہم بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ایک اور ایک بنائے۔ اختلافات، فتن اور فسادات، انتشارات، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نجات فرمائے۔ ہم علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنت ادا نہ کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں، جن کے جیب میں موبائل فون ہے اس کا سوئچ آف کر کے رکھیں یا کم از کم سائڈ رکھیں۔ کئی سارے دوست احباب دعا کی گزارش کی ہے۔ ہمارے یہاں ایک فضل الدین صاحب تھے، انتقال کر گئے کئی سال پہلے، جن کے فرزند ہے صدام چودھری صاحب، انہوں نے دعا کی گزارش کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو قبر کو نور سے مزین و منور فرمائے۔ چند دن پہلے ایک ہمارے ساتھی شکیل صاحب، ان کو اٹیک آ گیا، الحمدللہ آپریٹ کیا گیا ان کو، تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور کئی سارے دوست آپ نے دعا کی گزارش کی، اللہ تعالیٰ تمام بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور جو انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ امت کے مسائل عافیت کے ساتھ حل فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کریں۔ كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اے اللہ تو ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب تجھی کو اللہ مانتے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہے۔ اے اللہ ہم اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اے اللہ جائے تو جائے کہاں، تیرے سوا کوئی یار مددگار نہیں، تیرے سوا کوئی غفار نہیں، تیرے سوا کوئی دربار نہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں بزرگ ہے، اے اللہ سفید ریش والے ہے، معصوم بچے ہیں، نوجوان ہے، خواتین ہے۔ اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو معافی کا اعلان کر دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ جمعۃ الوداع ہے۔ اے اللہ تو ہمارے اس رمضان کو قبول فرما۔ عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے مغفرت کا چاند طلوع فرما۔ اے اللہ ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دے، اے اللہ ایک مرتبہ نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ ایک مرتبہ کہہ دے میرے بندوں میں نے معاف کر دیا۔ اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اے اللہ ہماری نیا پار ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری بگڑی سنور جائے گی۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اے اللہ رحمت کے مستحق نہیں، تیری رحمت کے محتاج ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کے محتاج ہے، تیری نظر عنایت کے محتاج ہے۔ اے اللہ ہم فقیر ہے، اے اللہ مسکین ہے، ناتوان ہے، کمزور ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ زیادہ نہ ڈال، اے اللہ ہم بکھر جائیں گے، اے اللہ ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے اللہ ناتوان ہے، اے اللہ تو خود کہتا ہے میں نے انسان کو ضعف میں پیدا کیا۔ اے اللہ تو ہی قوی ہے، اے اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہے، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ اے اللہ اگر قبولیت نہ ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں، اے اللہ تو کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ انت فعال لما یرید، تو جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھ دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو بڑھا دے، ہمارے گناہوں کو ثوابوں میں مبدل فرما دے، ہمارے غالب دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ دنیوی بہتری سے مالا مال فرما دے، اللہ آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تو ہی تو ہے، اے اللہ ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ تو بڑے بڑے پہاڑوں کا پروردگار، تو خالق لیل و نہار، تو سمندروں کا مالک ہے۔ اے اللہ تو فاطر السماوات والارض ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیرے رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال پہ اتنی نظر نہیں ہے جتنی تیری رحمت پہ نگاہ ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے اللہ ہاتھ پھیلائے ہے،
اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ اے اللہ اے تیری رحمتوں کی امید نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ ہم تمام کی دستگیری فرما۔ اے اللہ آمین کرنے والوں کی مغفرت فرما، دعا مانگنے والوں کی مغفرت فرما، ستاری و غفاری کا معاملہ فرما، عزت و عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ امت مسلمہ جہاں پریشانات ہے، غم اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ امت کے لیے عافیت کی فضا بحال فرما، ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما، حاسدین کے حسد، ماکرین کے مکر اور منافقین کے شر سے نجات اور حفاظت فرما، فتنہ اور فسادات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو پوری کائنات کے لیے امن و امان کا سبب بنا، خصوصاً ہمارے ملک کے لیے امن و امان کا سبب بنا۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے اسٹیٹ کے لیے امن و امان کا سبب بنا، عزت و عافیت کا سبب بنا، عافیت کی فضا بحال ہو جائے اس کا سبب بنا۔ اے اللہ ان روزوں کو ہم تمام کے لیے دخول جنت کا سبب بنا۔ اے اللہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ ہمارے اموات کے لیے جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما، ان کی قبروں کو نور سے مزین و منور فرما، ہمارے اموات و اسلاف کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کا تحت نظر وسیع فرما۔ اے اللہ جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو بیمار ہے عافیت کے ساتھ شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ فضل الدین صاحب جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ شکیل صاحب جو بیمار ہوئے شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سارق ایک نوجوان بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عطا فرما، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما۔ جنہوں نے آج تک اس مسجد کی معاونت کی تو ان کا معاون و مددگار بن جا، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے اموات کی مغفرت فرما۔ جنہوں نے افطاری یہاں کروائی ان کی افطاری قبول فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جس نیت جس ارادے سے افطاری کروائی اس میں کامیابی عطا فرما۔ پوری کائنات میں جہاں معتکفین معتکف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، تمام روزہ داروں کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ نیک اور صالح بندوں کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، جن کے ذریعے سے دین و دین کے احکامات پہنچے انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، ادائیگی قرض کے اسباب غیب سے مہیا فرما، اپنے خزانوں سے ادائیگی فرما۔ جو لا ولد ہے صاحب اولاد بنا، جو طالب علم ہے انہیں کامیاب کامران فرما، جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں ذہنی قوت عطا فرما، جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے جسمانی قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ایمانی قوت عطا فرما، روحانی قوت عطا فرما، قرآن کے ظاہری و باطنی اسرار سے مالا مال فرما۔ ہم تمام کو ایک اور نیک بنا، ایک اور نیک بنا، آپسی اتحاد و اتفاق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے مالا مال فرما، خلوص نیت سے مالا مال فرما، تکبر و ریاکاری سے نجات و حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے رکوع و سجود کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما۔ اے اللہ ذکر و اذکار کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، درود و اذکار کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اموات و اسلاف کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں تو عافیت کے ساتھ شفائیں کاملہ عطا فرما، خصوصاً ہمارے اہل خانہ میں جن نے دعا کی گزارش کی ان تمام کو عافیت کے ساتھ شفائیں کاملہ عطا فرما، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما، جن کے ذریعے سے دین و دین کے احکامات پہنچے انہیں جزائے خیر عطا فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے فرائض و نوافل کو قبول فرما۔ اے اللہ آج تک جتنی نماز پڑھی ہے یا پڑھائی ہے بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔